کو پتہ ہے کہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی ہماری جو زمینیں ہیں وہ حکومت نے ضبط کی ہوئی ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کی ٹوٹل ورتھ کتنی تھی اور کتنی ضبط ہوئی پڑی ہے؟ ایگزیکٹ تو نہیں پتا، لیکن کئی ہزار ایکڑوں میں تھی بہرحال. اچھا، یہ ہے خواجہ صاحب نے نواب بہاول پور کو کہا تھا کہ زیر تھی زبر نہ تھی متا پیش آئے. اس کے پیچھے کیا مت ہے؟ کہ تم تخت پر بیٹھے ہو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، بالکل تکبر مت کرو. زیر نیچے کی طرف ہوتی ہے، عاجزی میں آؤ، عاجزی میں. زبر جو ہے تھوڑی اکڑی ہوئی ہوتی ہے، اکڑ جاتے ہیں. ہاں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا 5 سال، مطلب 4-5 سال ہوئے آپ کے بھائی کو یہ بزنس کرتے ہو. اس سے پہلے آپ کا ذریعہ آمدن کیا تھا؟ اس سے پہلے ہماری زمینیں، میری والدہ صاحبہ کی الگ زمینیں، ٹھیک ہے، والد صاحب کی الگ زمینیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ کہہ دیں گے سرائکی میں ذمہ دار کہتے ہیں. وہ ہماری جو شروع سے یاریں زمینیں کاشت کرتے ہیں اور ان کو مساجی پہ دیتے ہیں، جس طرح ہمارے سرائکی وصف کا کلچر ہے. تو پہلے یہی تھا، یہ سب چلتا ہے. بالکل. اچھا، آپ ایک حکومت پر الزام لگاتے ہیں کہ خواجہ صاحب جو ہے وہ ایک ولیوں میں سب سے بڑے زمیندار تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی ہماری جو زمینیں ہیں وہ حکومت نے ضبط کی ہوئی ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کی ٹوٹل ورتھ کتنی تھی اور کتنی ضبط ہوئی پڑی ہے؟ ایگزیکٹ تو نہیں پتا، لیکن کئی ہزار ایکڑوں میں تھی بہرحال. اچھا، یہ ہے. اور یہ جو ہے حکومت پنجاب نے دی تھی. لیکن مجھے یاد ہے کہ میرا بچپنا تھا جب مجھے والد صاحب لے گئے تھے دبئی میں بینظیر بھٹو صاحبہ سے. ٹھیک ہے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی ہے، اگر جو لینڈ لارڈ ہیں، سردار صاحبان ہیں، ان کی زمینیں واپس نہیں لی گئی تو آپ کی بھی واپس نہیں لینی چاہیے تھی. تو میں کوشش کروں کہ یہ زمینیں واپس آپ کے خاندان کی طرف لوٹ جائیں. اور یہ جو بھی لوٹنی تھی ہمیں نہیں ملی تھی، پورا جتنا بھی خاندان ہے وہ سب میں ڈیوائڈ ہونی. ٹھیک ہے. اتنی زمینیں، کیونکہ جو خواجہ صاحب تھے وہ ایک صوفی بزرگ تھے، بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے جو ہم نے پڑھا ہے. اتنی زمینیں، لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح فیوڈلز کو انگریزوں نے زمینیں عطا کی تھیں، اسی طرح گدی نشینوں کو ہی زمینیں عطا کی تھیں. کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں، خواجہ صاحب کی لائف تو اسٹرگل میں گزری ہے. خواجہ صاحب کا اپنا دیوان ہی بتا رہے ہیں، اپنی نگری آپ وساتوں پٹ انگریزی تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگریز حکومت میں کوئی ایسی بات کرے اور انگریزوں تک پہنچ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انگریز اس کو چھوڑیں گے؟ بالکل. انہوں نے خواجہ صاحب نے، جب انگریز حکومت کا دور تھا تو اس وقت خواجہ صاحب نے انقلابی سوچ دی تھی کہ اپنی نگری آپ وساتوں پٹ انگریزی تھا. ٹھیک ہے. کہ ان کو یہاں سے باہر نکالو، اپنے وطن کی مٹی سے وفا کرو. تو خواجہ صاحب کی جو اسٹرگل وہ ساری گزری ہے، ان کے انگریز سے گزری ہے. تو یہ تو نواب آف بہاول پور خواجہ صاحب کے مرید تھے، 7 اور نواب مرید تھے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں سمجھتا کہ جو اس طرح کی متھ بنی ہوئی ہے، تو خواجہ صاحب کی اسٹرگل بالکل وہ ان کے خلاف تھی. انہوں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی کہ ان کے ساتھ وہ کبھی نہیں رہے، نہ ہی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے. اچھا، ایک اور میرا سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ خواجہ صاحب جو ہے وہ ایک بزرگ تھے اور بڑے سادہ زندگی گزارنے والے تھے. تو اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو گدی نشین تھے نا، ان کو یہی زمینیں جو ہے وہ عطا کی گئی تھی کیونکہ ان کے مریدین ہوتے تھے، ان کی وجہ سے دی گئی تھی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ان کو نواب بہاول پور نے دی ہے. کن کو؟ خواجہ صاحب کو. تو جو زمینیں دی ہوں گی یا خواجہ صاحب کو تحفے میں ملی ہوں گی، تو اتنے ہزار اینکڑوں میں سوچے نا، بندہ تو آگے سے نواب ہوگا نا جو اس طرح کی زمینیں دے سکتا ہے. ورنہ کسی ایسے تو عام بندے کی مجال نہیں کہ وہ زمینیں دے. اور جتنا کچھ بھی خواجہ صاحب کو دیا گیا، یا ان کی کتابیں پڑھیں یا ان کا دیوان پڑھیں، تو خواجہ صاحب کا جو 300 صرف ان کے خلفاء تھے، 300 کے لگ بھگ. اور چاشنا شریف سے لے کر رجحان ہمارا ایک علاقہ ہے، اور تمام جو گرد و نواح کے لوگ ہیں، صبح اور شام گھوڑوں پر جو ہے لنگر خواجہ صاحب ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے. 300 لوگ تو صرف پکانے والے تھے. آگے سوچے پھر جلانے والے کتنے ہوں گے، پھر لنگر پہنچایا کس طرح جایا ہوتا. تو وہ خواجہ صاحب کی زندگی اس طرح کی تھی کہ جو ہمیشہ خرچ کرتے رہتے تھے. خواجہ صاحب نے نواب بہاول پور کو کہا تھا کہ زیر تھی زبر نہ تھی متا پیش آئے. اس کے پیچھے کیا مت ہے؟ خواجہ صاحب کے ایک عالم دین تھے،
وہ خواجہ صاحب سے بغض کسی بات پہ رکھتے تھے. جیسے آج کے نا ملا کی اور صوفی کی کبھی نہیں بنتی. ملا ہمیشہ فساد کی بات کرتا ہے, صوفی ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہے. تو نواب صاحب مرید خواجہ صاحب نے اس عالم کو نا بدل کر دیا کہ تم علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ. اور وہ جو بغض رکھتا تھا وہ خواجہ صاحب کے پاس آیا کہ اس نے مجھے علاقے سے نکال دیا. تو پھر خواجہ صاحب انتہائی مختصر خط ہیں, اس خط کی گہرائی دیکھیں. اس پہ لکھا تھا اپنے مخالف جس کو اس نے نکالا تھا کہ صادق زیر تھی زبر نہ برمتا پیش پوری, کہ تم تخت پر بیٹھے ہو, اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے, تکبر مت کرو. زیر نیچے کی طرف ہوتی ہے, عاجزی میں. زبر جو ہے تھوڑی اکڑی ہوئی ہوتی ہے, اکڑ جاتے ہیں. ہاں کہ زبر نہ برمتا پیش پوری, تو جب زبر پیش اوپر آ گئی تو پھر تم خاموش ہو جاؤ گے. تو نے کہ عربی لغت میں بات سمجھائی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے صادق, تو عاجزی کے ساتھ رہو, عاجزی کے ساتھ. یہ دیکھیں کتنا مختصر خط, چند الفاظ, پیغام کتنا بڑا ہے کہ جو انسانوں کو ہلا کے رکھ دیتا.